میں ہر اس انسان کے لیے اچھی ہوں جو مجھے اچھے سے جانتا ہے۔ باقیوں کے لیے ایک آئینہ ہوں، انہیں وہی دکھتا ہے جو وہ خود ہیں۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ ہم کبھی خود کے لیے اچھے خیالات اور دل میں نرم گوشہ نہیں ڈال سکتے۔ دنیا کا نظام ہے کہ آپ اگر کسی کے لیے کتنا بھی کیوں نہ کر رہے ہوں وہ آپ کو کہانی میں فرعون کا کردار دے جاتا ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ جن کا ارادہ ساتھ چلنے کا ہو وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنا بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں اپنی نفرتیں بچوں کے کچے ذہن میں ڈالتی ہیں۔ تمہاری پھپھی نے ایسا کیا، تمہاری دادی تو فلاں بات کہتی تھی۔ وقت گزر جاتا ہے، بچوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی باتیں بچپن میں معصومیت اور بڑے ہونے پر بچپن چھین لیتی ہیں۔ رشتے بہت نصیب سے ملتے ہیں، اپنی خاطر بچوں کے رشتے چھیننا اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ تلخیاں، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دکھ یوں ہی نہیں ملتے، انہیں پانے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لوگوں کا بھلا کرنا پڑتا ہے، انہیں عزت دینی پڑتی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا پڑتا ہے، ان کے سامنے اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا پڑتا ہے، اپنی انا مارنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں دکھ ملتے ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے، مگر پلڑا ہمیشہ اسی کا بھاری رہتا ہے جو عزت کرتا ہے۔ محبت کرنے والے شاید وقت کی گرد میں دب جائے، مگر عزت دینے والا سدا دل کے سب سے اونچے درجے پر براجمان پر رہتا ہے۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو پھر یقین جانیں آپ سکون میں نہیں رہتے۔ شیطان کا پہلا ہدف حیا ہوتی ہے۔ جب انسان ایک بار بے حیا ہو جائے تو پھر اسے کوئی برائی نہیں لگتی۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ مرد جب عورت کے دل سے اتر جاتا ہے نا تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لے واپس عورت کے دل میں نہیں آ سکتا۔ عورت کا دل کوئی کرائے کا مکان نہیں ہے کہ جب چاہا بسا لیا اور جب چاہا خالی کر دیا۔ محبت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ کر ہوا میں اڑنے والے جب عشق کی دہلیز پر پہنچ کر اوقات کا آئینہ دیکھتے ہیں تو خاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں امیری رشتے مضبوط اور غریبی رشتے کمزور کر دیتی ہے۔ عورت کو اگر دل فریب باتیں کر کے مرد کا دل جیتنا آ جائے تو وہ مرد کے دل کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسی باتیں کرنے والی عورت سے مرد مقناطیسی کی طرح اٹک جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ لوگ لڑکی کی کسی امیر بندے سے شادی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ کوئی درد پوچھے گا، اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں، اکثر انہی کے دلوں میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔
زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ، سنا دیا تو الجھ جاؤ گے، اور ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ انسان کب بدل جائے پتہ نہیں چلتا، اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ جس عورت کے چہرے کا رنگ گورا ہو وہ نخرے والی ہوتی ہے، جس عورت کے چہرے کا رنگ کالا ہو وہ عورت رحم دل ہوتی ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، مگر جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں طرف احساس کرنے والے ہوں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ دل کسی شخص پر آنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ شخص نصیب میں ہے یا نہیں، بس آ جاتا ہے۔ جو عورتیں جمائی کے دوران انگڑائی لیتی ہیں انہیں لکوہ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورت کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ عورتیں ایسے مردوں کے سامنے اونچا بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں۔ جس عورت کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں ایسی عورت دماغ سے زیادہ دل سے سوچتی ہے، اسی لیے بعض فیصلے ان کے غلط ثابت ہوتے ہیں اور یہ بہت باتونی بھی ہوتی ہیں۔ کرش اس کو کہتے ہیں جس سے زندگی بھر اظہار محبت نہ کر سکے، یعنی آسان لفظوں میں یہ محبت اپنی اوقات سے باہر کی ہوتی ہے۔ جب مقام صبر پر دل اظہار شکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ گیا۔ عورت مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ مرد صدیوں سے اس سے بے وفائی کرتا چلا آ رہا ہے پھر بھی زندہ رہ لیتی ہے، اور مرد کو ایک عورت دغا دے جائے تو وہ چرس پی پی کر اپنا رنگ جلا لیتا ہے۔